ناول نے مصحف قسط نمبر 8۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، غفران چچا نے قدرے رعب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چچا غضب ناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بولی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چٹاخ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پہ تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پہ ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم، ہاں؟ انہوں نے اس کو بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا تابڑتوڑ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پہ خاموشی سے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھے اسے پٹتے دیکھ رہے تھے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضہ بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھیں۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کر غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی، امی، وہ صوفے پہ گری منہ پہ بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو لیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تمہارے سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گٹ گٹ کر بددعائیں دیے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پہ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتا وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپٹ پہ بکھرے کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا تھا، اس پہ عجیب طرح سے گری محمل۔ بکھرے بال، چہرے پہ نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان۔ وہ بازوؤں سے آدھا چہرہ چھپائے سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے بڑھا۔ محمل، وہ بنا پلک جھپکے سے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ مر جاؤ تم۔ ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پہ ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں سب کے۔ محمل تم بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ میں مر جاؤ تم سب، وہ پوری قوت سے چلائی، پھر ایک دم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مدھم سی چڑچڑاہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو زبردستی گھسیٹتی ٹی وی تک آئی، ساتھ ہی فون سٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھیں۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ تھی، مگر شاید ان کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لائٹ آن کر رکھی تھی، سامنے دیوار پہ آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پہ سرخ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑسے۔ وہ کارڈ ابھی تک اس کی جینز کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا تڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہ گئی تھی کہ چوکنی سی ہیلو سنائی دی۔ اے ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل، کدھر ہو تم؟ خیریت ہے؟ وہ چپ رہی، آنسو اس کے چہرے پر لڑکتے گئے۔ محمل بولو۔
مجھے انہوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ او۔ اب وہ چپ ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، اب کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں فواد بھائی جیل میں ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلد ہی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عن قریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پہ اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سر پھرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ میں نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں؟ ہاں، وہاں سب سچ بتا دینا۔ اور وہ اس دھوکے پہ میرا کیا حشر کریں گے آپ کو اندازہ ہے؟ تم اس کی پرواہ، آپ سب مجھے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی سچی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھیں۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، کوئی جواب نہ مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامد سی چپ ہونٹوں پہ لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولی، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر کا اس سے سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارا دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد چلی آئی۔ فی الحال اس کے کہیں آنے جانے پہ کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی سڑک گھنے درختوں کی بار سے ڈکی تھی۔ درختوں نے ساری سڑک پہ ٹھنڈی چھایا کر رکھی تھی۔ آخری گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید اونچے ستونوں والی وہ عالی شان عمارت اپنے ازلی وقار اور تمکنت کے ساتھ کھڑی تھی۔ برابر میں سبز بیلوں سے ڈکا بنگلہ تھا، جس کے بیرونی دیوار کے ساتھ ایک خالی سنگی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی وہ بینچ ویران نظر آتا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آئی تھی، نہ جانے کیوں۔ سفید سنگ مرمر کی لش پش چمکتی راہداریاں آج بھی ویسے ہی پرسکون تھیں جیسے وہ ان کو چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر کلاسز کے کھلے دروازوں میں جانکتی آگے بڑھ گئی۔ باب، دجال مدینہ طیبہ میں نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے اسے فرشتے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ذرا سا جھانکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سرمئی اسکارف میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور وہ سنہری چمکدار کرسٹل سی آنکھیں اس نے کہیں دیکھ رکھی تھیں، مگر کہاں؟ وہ انہی سوچوں میں گری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے باہر آئی۔ ارے محمل، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ ہولے سے تھاما اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتی اپنے آفس تک لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے میز کی شیشے کی سطح میں اپنا عکس دیکھا۔ بوری اونچی پونی ٹیل سے نکلتی لاپرواہ لٹیں، آنکھوں تلے گہرے حلقے، ماتھے اور گال پہ گہرے نیل اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی اس کے چہرے پہ پڑی تو اس نے آنکھیں چندیا کر چہرہ پیچھے کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پہ کھڑکی کے بلائنڈرز کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سا چونکی۔ ہمایوں ہر بات کیوں اسے بتاتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تمہاری بہت فکر تھی۔ وہ واپس کرسی پہ آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی پہ آگے کو ہوئی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ بی ایس سی میں کون سا سبجیکٹ تھا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر سے، اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو دو جگہ سے کیوں پڑھا؟ گھر بیٹھ کر پڑھ لیتی، گھر میں خود سے کیسے پڑھا جاتا ہے؟ اور پھر رک گئی اور جیسے سمجھ کر گہری سانس لی۔ قرآن اور نصابی کتابوں میں فرق ہوتا ہے، اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں،
اور قرآن کو بڑھاپے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، مگر قرآن کو اللہ نے آسان بنا کر اتارا ہے تاکہ ہر کوئی سمجھ سکے۔ میتھس ٹیچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، قرآن آ جاتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں؟ فرشتے نے گہری سانس لی اور جھک کر دراز سے ایک سیاہ جلد والی دبیز کتاب نکالی۔ یہ انجیل مقدس کا ایک قدیم اقتباس ہے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی پیشن گوئی ہے۔ کافی دلچسپ ہے یہ، پڑھو۔ اس نے ایک صفحہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ محمل نے کتاب اپنی جانب کھسکائی۔ بعد میں یہ حذف کر دیا گیا تھا۔ اس کی امت کی اناجیل ان کے سینوں میں ہوگی۔ وہ بے اختیار پڑھتے پڑھتے رکی۔ اناجیل؟ اس نے پوچھا۔ انجیل کی جمع، مراد ہے قرآن مجید۔ یہ یہاں سے پڑھو۔ فرشتے نے ایک جگہ انگلی رکھی، مہروتی سفید انگلی جس کا گلابی ناخن نفاست سے تراشیدہ تھا۔ اس نے انگلی میں زمرد جڑی چاندی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ او اچھا، وہ ادھر سے پڑھنے لگی۔ وہ بازاروں میں شور کرنے والا ہوگا نہ بیہودہ گو، نام احمد ہوگا، ولادت مکہ، ہجرت طیبہ اور ملک شام ہوگا۔ وہ آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنے والا ہوگا۔ اس کے اذان دینے والے کی پکار دور تک سنی جائے گی۔ وہ رک کر جیسے الجھ کر پھر شروع سے دیکھنے لگی۔ ملک شام ہوگا؟ اس نے سوالیہ نگاہ فرشتے کی طرف اٹھائی۔ بعد میں مسلمانوں کی حکومت شام تک پھیل گئی تھی، اسی طرف اشارہ ہے۔ اور آفتاب کے سایوں پہ نظر رکھنا نمازوں کے اوقات کے لیے۔ اور اذان دینے والا بلال۔ فرشتے جواب دیتے ہوئے مسکرائی۔ گھر بیٹھ کر پڑھو گی تو یہ سوال کس سے پوچھو گی؟ قرآن کی تفاسیر بھی تو پڑھ سکتے ہیں۔ علم پڑھنے سے نہیں سننے سے آتا ہے۔ آخر گھر بیٹھ کر پڑھنے میں کیا ہے؟ موسیٰ کو خضر کے پاس جانا پڑتا ہے میری جان۔ خضر موسیٰ کے پاس نہیں آتے۔ اچھی کوالٹی کے علم کے لیے اتنا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ساری بات ٹھیک ہے، مگر میری بات بھی ٹھیک ہے۔